لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صلوات ایک صلوات اس سے بآواز بلند مل جائے. حضرات، ایک مرحوم اور مغفور کے اصالِ ثواب کی مجلس سے خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو 3 دن سے قبلہ مولانا مجلس کو خطاب کر رہے تھے، 2 مجلس میں نے شرکت کی ہے. کل نہیں آ سکا، طبیعت ذرا مطمئن تھی، مگر بہت طبیعت خوش ہوئی ہے. میں اہل یشونت پور کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ خدا نے آپ کے درمیان ایسے عالم کو بھیجا کہ جو اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور نسلوں تک وہ پیغامات منتقل کر رہے ہیں جو یقیناً آج کے دور میں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. مولانا کا خطاب جب ہوا کرے، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد اس بات کا اثر ہوگا کہ امام بارگاہ میں دل رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کے بیانات جلدی سے ہاتھ نہیں آتے. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کبھی آپ سمجھے کہ میں خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے، جب دینیات ہی صحیح نہیں ہوگی تو اور چیزیں کہاں سے ہاتھ آئیں گی. بڑے سے بڑا ذاکر آپ بلا لیجیے، جب نقطہ دیتا ہے تو سروں پر سے یہ باؤنس جاتا ہے. وہ کس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں پڑھنے کی نہ تو خود ضرورت ہے، فرصت ہے. ہمارے پاس 2 علم کے ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں سے مل سکتا ہے، محراب اور منبر اور دریا. تو لہٰذا ان میں شرکت کریں اور استفادہ کریں ان سے. بہرحال بابو بھائی کا حکم تھا تو اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا. ارشاد خالق موت و حیات ہو رہا ہے. اب چونکہ سال ثواب کی مجلس سے اس انداز سے سنیے گا اور جہاں میں سمجھوں گا کہ ضرورت ہے وہاں 4-5 جملے دے کے عبادت تمام کر دوں گا، مگر توجہ سنیے گا. تقریباً 10 یا 9 یا 8 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ ٹکڑا رکھا جس کو میں نے سرنامِ سخن قرار دیا. سورہ مبارکہ والشمس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. یا یہ بھی ہے کہ نفس کی قسم کہ اسے ہم نے کتنا اچھا بنایا، کتنا بہتر بنایا، اور اس کو ہم نے پہلے ہی فسق و فجور کا الہام کر دیا تھا. اب فسق و فجور پر روشنی نہیں ڈالنی ہے چونکہ آپ کی توجہ بھی اس طرف درکار ہے. نفس ہے کیا؟ دیکھیے، نفس کا جو املا ہے نون فیسی، جسے آپ روح کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں اس کو، نفس بھی کہتے ہیں. نفس کہہ لیجئے. یہ بین علماء ایک زمانے تک بحث برقرار رہی حوزہ ہے علمیہ میں، اور آج بھی غالباً کہ نفس الگ ہے اور روح الگ ہے، روح الگ ہے یا نفس الگ ہے. مگر عوام الناس کو سمجھانے کے لیے یہی ہے کہ نفس نہ سمجھ میں آئے تو روح تو سمجھ میں آتی ہے، اسپرٹ جسے بولتے ہیں. نفس کہہ کے سمجھ لیجئے یا روح کہہ کے سمجھ لیجئے، مسئلہ حل ہونا چاہیے. نفس کا جو املا ہے نون فیسی نفس،
یہ آپ کا نفس، یہ آپ کی روح. یاد رکھیے گا نفس نہ نون سے بنا ہے، نہ فے سے بنا ہے، نہ سین سے بنا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ان چیزوں سے نہیں بنا ہے. زمین ہے، لفظ زمین ہے جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب لفظ زمین بولا جاتا ہے تو خیال کہاں جاتا ہے؟ جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہیں آپ، زمین پہ بیٹھے ہیں. زمین کا املا کیا ہے؟ زے میم یہ نون. تو زمین نہ زے سے بنی ہے، نہ میم سے بنی ہے، نہ یہ سے بنی ہے، نہ نون سے بنی ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ہے ایک استعارہ ہے. جب آسمان بولتے ہیں تو آپ کا خیال بلندیوں کی طرف جاتا ہے. جب آپ زمین بولتے ہیں تو آپ کا خیال پستی کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ نفس بولتے ہیں تو آپ کا ذہن ملتفت ہوتا ہے روح کی طرف. جبکہ اللہ نے اس نفس کو نہ نون سے بنایا ہے نہ فے سے بنایا ہے. بھائی صاحب آگے جگہ تشریف لے آئیے، ادھر آ جائیے، صلوات پڑھیں گے. ایک حیدری صلوات پڑھیں مل جل کے محمد. میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ دیر آپ کے سامنے نہ رہوں. بہت جلدی سے جو آپ کی عادت ہے اسی کے مطابق میں ممبر چھوڑ دوں. اگر 10-15 منٹ یا 12 منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو برداشت کر لیجیے گا. بلا لیا ہے ممبر تک تو برداشت بھی کیجیے گا، چونکہ یہ بحث اس کے لیے ٹائم چاہیے. دیکھیے خطابت کس سے کہتے ہیں بھائی؟ خطابت میں کیا کہوں آپ کے سامنے، مولانا پھر ٹائم ہو جائے گا. منطق میں جو ہمیں پڑھایا گیا ہے مولوی صاحب جانتے ہیں، کنونشنل آئیڈیاز، یعنی وہی جو پہلے ہی سے لوگوں کے ذہن کے اندر ہے، پر اس کو تھوڑا سا ماڈرن کر دو لفظوں کے ذریعے، لہجے کے ذریعے. وہی جو پبلک کے پاس پہلے سے ہے وہی دے دو. یہ کوئی خطابت ہوئی؟ یہ خطابت ہے جو پبلک کے پاس پہلے سے اسی کو دے دو. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ معیار سماعت تھوڑا بلند رکھے آپ. اس لیے کہ اگر گفتگو بلندیوں تک پہنچتی ہے تو سمجھ میں ضرور آئے گی. میرا معیار اپنا الگ ہے. میں توجہ دیجیے گا، ممبر پہ بیٹھتا ہوں. میں آپ کو ایک بتا دوں، ممبر دیکھیے آپ، زندگی بھر آپ نے ممبر دیکھا ہے، میرے دیکھنے سے ایک بار ممبر اور دیکھیے. کیا ہے اس کی؟ یہ نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے. کب بولیں گے آپ مجلس ختم ہو جائے گی تب؟ ممبر نیچے سے بلندی کی طرف جاتا ہے. پہلا زینہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو سب سے آخر میں عرشہ جسے کہا جاتا ہے. یہ ممبر خود ایک سمبل ہے، ممبر خود ایک علامت ہے. یہ بلندی کی طرف جاتا ہے تو اس میں سے بلند ہی گفتگو ہونی چاہیے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد. بنگلور جیسے شہر میں رہنے والوں کے لیے کیا سخت مضامین اور کیا فلسفہ اور کیا منطق، کیا کہہ رہا ہوں مزیان گرامی. آپ لوگ اسے برداشت نہ کریں گے تو کون؟ دیہات والے بالکل جو بالکل دور دراز زندگیاں گزارتے ہیں. یہ آپ کے حصے میں، سب کے حصے میں توجہ دیجیے گا. اللہ نے نفس کی قسم کھائی ہے، آپ کی روح کی قسم کھائی ہے کہ نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. میں تقریر شروع کر رہا ہوں، جو اتنا وقت مجھے لینا تھا میں نے لے لیا. یہ نفس آپ کا، یہ جان آپ کی، یہ روح آپ کی اللہ قسم کھا رہا ہے، خود ہی کھا رہا ہے. آپ نے دیکھیں کس افق سے گفتگو شروع ہو رہی ہے بھائی، کس بلندی سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. اللہ ہی نہیں ہے. اچھا کس نے بنایا آپ کا نفس؟ بولیے. جان کس نے بنائی ہے آپ کی؟ یہ روح کس نے عطا کی، ودیت کی آپ کو؟ اللہ نے. اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. اس کی جملے کی معراج تک پہنچنا، میں آپ کو معراجوں تک، معراج تک لے جانا چاہتا ہوں. اس جملے کی معراج تک جائیے. اللہ خود کہہ رہا ہے نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم. چھوٹی سی مثال دے دو تاکہ بات آسان ہو جائے. کوئی مصور ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، تصویر بنانے والا، خود ہی تو تصویر بنائے اور اس کے بعد جب تصویریں اپنی سامنے رکھے اور ایک تصویر اتنی زبردست ہو کہ وہ جوش میں آ کے کہے کہ اس تصویر کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم.
چلیے آپ ہی خود کو مصور سمجھ لیجئے، آپ مصور ہیں، تصویر بنانے والے۔ اگر آپ ہی نے تصویر بنائی ہے اور تصویر بنانے کے بعد اسے دیکھی اور دیکھنے کے بعد میں کہا کہ اس تصویر کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، تو قسم قرآن کی کیا کیفیت طاری ہو جائے گی کہ بنانے والا خود اپنی ہی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نفس کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یا ہندوستان کی زبان میں سے سمجھ لیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نفس کی قسم اور خدا کی قسم۔ سلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے۔ ہم اصل میں مجلسوں کے سننے کے عادی ہو گئے ہیں، بس ہمیں آنا ہے مجلسوں میں سن کے چلے جانا ہے، ایک فرض ہے جو ہمیں ادا کر دینا ہے۔ جملوں کی گہرائیوں تک اترنے کی تو ہمارے اندر وہ چیز آئی نہیں۔ میں نے کیا جملہ آپ کے سامنے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ نفس کی قسم اور خدا کی قسم۔ اب آپ کو یقین آیا کہ اللہ نے آپ کے نفس میں کیا صلاحیتیں رکھی ہیں؟ قسم خدا کی، آپ کا نفس بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے، اور یاد رکھنا ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے، اور اتنا یاد رکھیے گا موت ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ موت ڈرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ کم سے کم شیعان علی کو تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کم سے کم شیعان علی کو تو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بے وارث لوگ ہوں گے کہ جن کا موت کے وقت میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ارے آپ کا مولا ملک الموت سے پہلے آتا ہے۔ ایمانداری کی بات یہ نہیں ہے، مولا کی زیارت ہوگی، مسکرانا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ موت ڈرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جملہ کہوں میں، اگر انسان کو زندگی کی کثافت معلوم ہو جائے اور موت کی لطافت معلوم ہو جائے تو انسان جیے گا کم، مرنے کی دعا زیادہ کرے گا۔ کیا جملہ کہا ہے میں نے قسم سے، مرنے کی ہاں ہے دنیا میں، مگر مٹھی بھر لوگ ہیں، چند لوگ ہیں کہ جو جینا نہیں چاہتے۔ عارف لوگ آپ ہی کی دنیا میں، اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے چند لوگ ہیں مٹھی بھر گننے والے کہ جو زندگی سے اتنے بیزار ہیں، جو موت سے اتنی محبت کر رہے ہیں، مگر وہ جی اسی لیے رہے کہ پروردگار جب تک تو چاہتا ہے تو ہم دنیا میں ہیں، مگر رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ کیا جملہ کہا ہے میں نے؟ ہمارے مراجع کرام میں بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں، عارف لوگ جتنے بھی ہیں، یہ سب انہی کی تو بات کر رہا ہوں، ورنہ مجھے تو جینے کی تمنا اتنی ہے کہ میں مرنے کو جی نہیں چاہتا بھی رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اچھا یہ مرنے جینے کی جو باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، دیکھیے آپ فنا کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ منبر رسول سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کو فنا کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو نابود کرنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو مٹانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو بالکل جو ہے دامن عدم میں لے جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ خود حی و قیوم ہے۔ آپ اللہ کے شاہکار میں سے ہے، کوئی اپنا شاہکار نہیں مٹاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی اپنا شاہکار نہیں مٹاتا۔ ارے اس نے ہمیں نفس دیا ہے، اس نے ہمیں جان دی ہے کہ جو ازلی ہے اور ابدی ہے، نہ اس کی زندگی سے پہلے موت ہے نہ اس کی زندگی کے بعد میں موت ہے۔ تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں مٹ جانا ہے؟ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں فنا ہو جانا ہے؟ موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت محبت کرنے والی چیز ہے۔ سنیے میری طرف دیکھیے، موت سے جب نکلوں گا اسی نفس کے ذریعے سے آپ انشاءاللہ پھڑک کے ڈال دیں گے۔ میں مزاج جانتا ہوں، چونکہ مجلس ہند و پاک کا جو مزاج ہے مجلسوں کا میں اچھے سے جانتا ہوں، مولانا تو بہت زبردست مبلغ ہے، میرا دل خوش ہو گیا ہے، مگر میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ خطابت عام طور پہ کیا ہے؟ ہلکی پھلکی تھوڑی تھوڑی سی باتیں کرو اور بیچ میں کہیں کہیں مولا علی کا نام لے لو اور اس کے بعد مسائل پڑھ دو، مجمع بھی خوش، مولوی بھی خوش۔ دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ فن مجھے نہیں آتا خطابت کا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ فن ہے، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں۔
یہ فن مجھے نہیں آتا. میں نوجوانوں کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں. موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے, موت محبت کرنے والی چیز ہے. جاگ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ نے دونوں ہی چیزوں کو پیدا کیا ہے. اچھا زندگی سے اتنی محبت کیوں ہے؟ موت سے لگاؤ کیوں نہیں ہے؟ کیوں آخر مسلمان مجمع اتنا ہراساں ہے موت کو لے کر؟ کس نے آسیب کر دیا مسلمانوں پر کہ تم زندگی کو گلے لگاؤ اور موت سے ڈرو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, قدر کیجئے گا جملے کی. یہ بتائیے زندگی کون دیتا ہے؟ کس کی طرف سے آتی ہے؟ آئنسٹائن کی طرف سے, نیوٹن کی طرف سے, ہائنبرٹ کی طرف سے. ارے کس نے زندگی دی آپ کو؟ بولیے بھائی صاحب, آدھی مجلس پڑھیے میرے ساتھ. اللہ نے. موت کس کی طرف سے آتی ہے؟ جب دونوں ہی ایک ہی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں. ارے کیا کہہ رہا ہوں, بولیے بھائی, توجہ ہے. موت بھی نعمت الہی ہے, زندگی بھی نعمت الہی ہے. اللہ کی طرف سے جو آئے گا خیر آئے گا, شر کچھ نہیں آئے گا. خدا کرے کہ میرے جملوں کو سمجھے آپ. اللہ کی طرف سے جو آئے گا نعمت بن کر آئے گا, عذاب بن کر کچھ نہیں آئے گا. ارے دونوں کا خالق ایک ہے, خالق موت بھی وہی ہے, خالق حیات بھی وہی ہے. تو جب دونوں چیزیں ایک ہی ذات کی طرف سے آ رہی ہیں تو یہ کس نے بتایا آپ کو کہ زندگی کو تو گلے لگاؤ اور موت سے فرار اختیار کرو؟ میں سمجھ رہا ہوں کچھ لوگ کیوں بول رہے ہیں, میں سمجھ رہا ہوں. اس لیے کہ آپ کو تو یہ بتا دیا گیا ہے نا کہ آپ تو مرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. تو جہاں تصور دماغ میں موت کا بیٹھ گیا ہو تو وہاں زندگی کی بحثیں کیسے سمجھ میں آئے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ نہیں, موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے, موت محبت کرنے والی چیز ہے. خدا بھی ڈرنے والی ذات نہیں ہے, محبت کرنے والی ذات ہے. توجہ ہے, محبت کرنے والی ذات. موت ہے کیا؟ جملے کی قدر کرنا. زندگی کی حسین ترین اداؤں میں سے ایک ادا کا نام ہے موت. توجہ ہے, زندگی کی حسین ترین اداؤں میں سے ایک ادا کا نام ہے موت. بس الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. موت بھی نعمت الہی ہے, زندگی بھی نعمت الہی ہے. اگر اب تک کی بحث کا خلاصہ سمجھنا تو اس جملے سے سمجھیے گا, دونوں نعمت پروردگار میں سے ہے. زندگی اپنوں کو اپنوں سے ملانے کے لیے نعمت ہے, موت بندے کو خدا سے ملانے کے لیے نعمت ہے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. اگر یہ درمیان میں موت کا قدم نہ آئے, تیزی سے گزر رہا ہے. قسم خدا کی, زندگی نام ہے اپنوں کو اپنے سے ملانے کا, موت نام ہے عبد کو معبود سے ملانے کا. موت نعمت پروردگار میں سے ہے. خوف کیسا, ڈر کیسا, ہراس کیسا؟ موت محبت کرنے کی چیز ہے, موت ڈرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, مرتا کون ہے, آپ یا آپ کا جسم؟ ارے بولو بھائی, یہ سب حوزہ علمیہ کی بحثیں ہیں مگر آپ کے تبرک میں آ گئی ہے. میں کیا کروں, خوش قسمت ہے آپ. پوچھئے مولانا سے, یہ نفس و روح کی بحث معمولی تھوڑی ہے. پیشانی میں پسینے آ جاتے ہیں, 6 مہینے حوزہ علمیہ کے اندر بحثیں ہوتی ہیں. استاد کو بھی پسینہ آ جاتا ہے, شاگرد کو بھی پسینہ آ جاتا ہے. جہاں 6 مہینے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے, وہ فرش عذاب 2 منٹ میں پبلک کی سمجھ میں آ کیسے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باہر زندگیاں گزاری جا رہی ہیں وہ زمانے کی گرد آلود فضا میں گوائی جا رہی ہے. آپ اپنی زندگی فرش عذاب پہ پروان چڑھاتے ہیں. حسین کے فرش پر, حسین کی مجلس میں یہ بحثیں سمجھ میں نہ آئے, ناممکن ہے, ناممکن ہے. میں ایک گزارش کر رہا ہوں, مرتا کون ہے؟ آپ نہیں مرتے بھائی صاحب, آپ کا بدن مرتا ہے. میں کیسے اس معاملے کو حل کروں, اس پیچیدہ مسئلے کو کیسے حل کروں؟
آپ نہیں مرتے, آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیجے گئے ہو. آپ کا بدن, آپ کے بدن کو دفنایا جاتا ہے, آپ کو نہیں دفنایا جاتا. اگر آپ کو دفنایا گیا ہوتا تو یہ ایصال ثواب کیوں ہوتا؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی, توجہ ہے. یہ قرآن کی تلاوت بھیجنا, یہ مجلس کا ایصال ثواب بھیجنا, یہ کیوں ہے؟ بس زندگی بدل گئی ہے. جب تک بنگلور میں رہ رہے تھے اس جسم کے ساتھ تو آپ کو چاول چاہیے تھا, آپ کو روٹی چاہیے تھی, آپ کو نعمتیں چاہیے تھی, مگر مر گئے تو زندگی بدل گئی ہے. آپ اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, اس دنیا کے اندر آپ کو اس کی ضرورت ہے. چونکہ آپ نہیں مرے ہیں نا, آپ کا بدن مرا ہے, خاک میں آپ کو نہیں ملایا گیا, آپ کا بدن ملایا گیا. چلیے یہ بات کسی طریقے سے سمجھ میں آنی چاہیے اور میں کوشش کروں گا کہ سمجھ میں آ جائے. یہ بتائیے, آئینے میں جب آپ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں اس میں؟ عجب طریقے کی مجلس ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ ذرا فکر بالیدہ رکھا کریں. آئینے میں جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں وہ آپ کا چہرہ ہے؟ نہیں, آپ کا چہرہ نہیں ہے, آپ کا جسم ہے وہ. دنیا میں کوئی فولادی آئینہ ایسا نہیں بنا جو آپ کو دکھا سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ دیجیے گا. کوئی آئینہ ایسا نہیں بنا ہے جو آپ کو دکھا دے آپ کے خد و خال, یہ آپ کا چہرہ, یہ آپ کی آنکھیں, یہ آپ نہیں ہیں, یہ آپ کے جسم کے حصے ہیں. یہ جسم کو دکھا رہا ہے, آپ کو نہیں دکھا رہا ہے. آپ کا چہرہ تو لوگوں کے دلوں میں دکھائی دیتا ہے کہ کیسا ہے. ارے کیا کہا میں نے, قسم خدا کی ہے. آپ کا چہرہ لوگوں کے دلوں میں, بیوی کے دل میں شوہر کا چہرہ, ماں کے دل میں ایک بیٹے کا چہرہ, ایک دوست کے دل میں دوسرے دوست کا چہرہ. کہاں لے جا رہا ہوں میں بیان کو بھائی. ہاں, اس آئینے میں آپ اپنے کو دیکھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. آپ کو دفنایا نہیں جاتا, آپ کو, آپ کا جسم الگ ہے, روح الگ ہے, نفس الگ ہے. جسم بنایا گیا ہے مٹی سے. بحث کو برداشت کیجئے 2 منٹ اور, ذرا سا آ رہا ہوں میں مرحلے تک. جسم اٹھایا گیا ہے اسی مٹی سے, نفس اترا ہے آسمان کی بلندیوں سے. چونکہ نفس امر الہی میں سے ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. میرے حبیبی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے, تو آپ ان سے کہو کہ روح صرف امر الہی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, توجہ ہے. بدن اٹھا ہے اسی مٹی سے. نفس کہاں سے آیا ہے آپ کا؟ اوپر سے. نفس اور جسم جب یہ ایک ساتھ رہتے ہیں, توجہ دیجیے گا, یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ روح آپ کے جسم کے ساتھ میں رہتی ہے تو بدن کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. موت آتی کیوں ہے؟ موت ڈرنے والی کوئی ذات نہیں ہے, مگر ہاں یہ سوال پیدا ضرور کیجئے کہ پھر موت آتی کیوں ہے, موت آتی کیوں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, ساتھ دیجئے تھوڑا سا. یہ سوال جائز ہے کہ موت پھر آتی کیوں ہے. جب تک یہ بدن آپ کی روح کے ساتھ میں رہتا ہے, جب تک یہ جسم آپ کے نفس کے ساتھ میں جڑا رہتا ہے تو یہ جسم کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. چونکہ بدن آپ کا مٹی کا بنا ہوا ہے تو آپ کو غذا وہی چاہیے جو مٹی سے نکلتی ہے. 1.25 کروڑ کی بات کہی ہے میں نے اور 4 لوگ بھی نہ بولے صحیح سے. چونکہ یہ بدن مٹی کا بنا ہوا ہے تو لہذا آپ کے بدن کو پنپنے کے لیے اسی مٹی سے غذا چاہیے. چاول کہاں سے نکلتا ہے, گیہوں کہاں سے نکلتا ہے, پانی کہاں سے نکلتا ہے, نمک کہاں سے نکلتا ہے, یہ سبزیاں یہ پھل کہاں سے نکلتے ہیں, سب زمین سے نکلتے ہیں. چونکہ یہ حصہ ہے جسم کا. نفس کا حصہ نہ روٹی ہے, نہ نفس کا حصہ چاول ہے, نفس کا حصہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر نفس کا حصہ کیا ہے؟ نفس کا حصہ ہے علم. نفس کا حصہ ہے علم, نفس کا حصہ ہے ذکر محمد اور آل محمد, نفس کی غذا ہے تلاوت قرآن. اب سمجھ میں آیا, جب تک اس جسم کے ساتھ دنیا میں رہے تو اس غذا نے پروان چڑھایا. مرنے کے بعد جب وہاں پہنچ گئے
نہیں مرے ہیں نا, آپ کا نفس زندہ ہے تو اسے قرآن کی تلاوت چاہیے, اسے مجلس حسین کا ثواب چاہیے. صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد پر. دل لگ رہا ہے آپ کا؟ سلامتی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. قسم خدا کی یہ بڑی سخت بحث ہے. خدا آپ کو حیات نو عطا کرے پروردگار تمام مومنین کو. آپ کیسے بول رہے ہیں ان مطالب کے اوپر؟ جزاک اللہ. دنیا میں کوئی آپ سے بہتر مجمع نہیں ہے کہ جو اسے برداشت کر سکے. توجہ ہے. اب فلسفہ ایصال ثواب سمجھ میں آیا؟ کیا کہا میں نے؟ نہیں, آپ نہیں مرتے. اللہ نے آپ کو ہمیشہ کے لیے بھیجا ہے. آپ کا جسم چلا جائے گا, تقاضے الگ ہیں, یہ الگ بات ہے. اور جسم کو بھی ہلکے میں نہ لینا. اگر آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے بھی داد دیں گے تو میرے جملے کا تو حق ادا ہونے سے رہا. آپ نہ بولیں نہ دیں وہ بات الگ ہے. میں آپ کو وہ نہیں کر رہا ہوں, مگر جو حقیقت ہے وہ یہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے جو ہے آپ کو جسم دیا ہے یہ بھی اتنا معمولی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو. اسے نفس کو تو چھوڑیے ابھی 1 منٹ کی بات. یہ جسم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے یہ بھی اتنا معمولی نہیں ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم نے اسے ڈیزائن کیا ہے, جس طریقے سے اسے ڈھالا ہے, یہ سر, یہ گردن, یہ شانے, یہ سینہ, غور تو کرو. ارے غور تو کرو اپنے بدن کے اوپر. اللہ نے یہ بدن بھی اس طریقے سے نہیں ڈھالا کہ اس میں امکان نہیں ہے کہ 60 سال کے بعد اسے فنا ہونا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جسم 80 سال کے بعد خاک میں مل جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ 100 سال سے زیادہ نہ جی سکو. جی سکتے ہو. یہ آپ کے اوپر ہے 150 سال جی لو, یہ آپ کے اوپر ہے 200 سال جی لو, یہ آپ کے اوپر ہے 250 سال جی لو. میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تاریخ میں جملے دے رہا ہوں, نظر تاریخ پہ رکھیے. آپ اگر چاہو تو اپنے جسم کو 500 سال تک بچا سکتے ہو. بہت بڑا دعویٰ کیا ہے میں نے. آج کی مجلس کا تبرک سمجھ کے لے جائیے جملے کو. اگر کوئی یہاں پر سائنس سے میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو قسم خدا کی, تو اس سے امانت داری سے سوال کیجئے کہ بتائیے کہ اللہ نے جس بدن کو جس طریقے سے ڈھالا ہے کیا اس میں یہ امکانات ہے کہ 90 سال یا 100 سال کے بعد میں اسے خاک میں ملی جانا ہے؟ تو وہ کہتا نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس جسم کو بچائے جانے کے اس میں امکانات اللہ نے چھپا دیے. کیا کروں عزیزانے کے نام. اس جسم کے اندر اللہ نے ایسے امکانات رکھ دیے ہیں کہ چاہو تو اسے 600 سال 700 سال 800 سال 900 سال, آج جب طرح کی مجلس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, آپ اسے چاہو تو 900 سال تک بچا سکتے ہو. اگر اس جسم میں بچنے کے امکان نہ ہوتے تو 90 سال یا 100 سال کے بوڑھے کو بھی ڈاکٹر بچانے کی کوشش نہ کرتا. ایسی بیماری ہو گئی, اچھا پہلے وہ ٹیبلیٹ دیتے ہیں شاید یہ اس سے بچ جائے, اس کے بعد جب ٹیبلیٹس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے. یہ ٹیبلیٹ کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ بچ جائے. یہ آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ بچ جائے. میں زندگی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ مجھے دیکھے جا رہے ہیں. ارے اس میں بچنے کے امکان ہے تبھی تو اسے بچایا جا رہا ہے. اگر بچنے کے امکان نہ ہوتے تو یہ دوائیاں کس لیے ہیں, یہ ڈاکٹرز کس لیے ہیں, یہ ہاسپٹل کس لیے ہے؟ ارے دنیا کو حیرت ہو تو ہو کہ بدن 1200 سال تک بھی بچایا جا سکتا ہے اور 1000 سال تک بھی بچایا جا سکتا ہے. تو دنیا کو حیرت تو ہو, مگر آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ آپ کے سامنے مثال ہے. ارے کوئی غیبت میں ہے جو 1000 سال تک زندہ.
اسی جسم کے ساتھ ہے غیبت میں یا کسی اور جسم کے ساتھ؟ یہ بچ سکتا ہے، اللہ نے اس میں امکان دیے ہیں۔ ہاں بس دو چیزوں سے فنا ہوتا ہے جسم، یاد رکھیے گا زندگی بھر، کہ یا تو اس بدن کو کوئی مرض لگ جائے یا صدمہ پہنچ جائے۔ اگر صدموں سے بچا لیا جائے اور مرض سے بچا لیا جائے، آپ بھی اپنے کو بچا سکتے ہیں اگر صدموں سے دور رکھیں اور بیماری سے دور رکھیں، آپ کا جسم کافی دن چل سکتا ہے، تو مگر جو اللہ کی پناہ میں ہو، جو اللہ کی پناہ میں ہو، بہرحال غیبت کا فلسفہ نہیں پڑھنا، یہ ہے آپ کا بدن، مگر روح اور آپ کا نفس بے پناہ صفات کا حامل ہے۔ پھر کبھی صحیح زندگی رہی اگر آنا ہوا، تمثیل و تمثل کی صفت اسی نفس کے اندر ہے۔ اور یاد رکھنا نفس اور جسم کے تقاضے اپنے اپنے الگ ہیں، جو نفس کے صفات ہیں وہ بدن کے نہیں، اور جو بدن کے ہیں وہ نفس کے نہیں، روح کے نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے چوتھی مجلس ہے نا غالباً مولانا آج، بیک ٹو بیک، اب سن لیجئے آپ کتنی روٹیاں کھاتے ہیں آپ ایک وقت میں؟ چاول بتا دیجیے زیادہ کھائے جاتے ہیں، کیا پلیٹ کھاتے ہیں آپ؟ ایک پلیٹ، دو پلیٹ، چار پلیٹ، کھاتے کھاتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ بس۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، یہ جو جسم ہے آپ کا جو لے رہا ہے غذا، آواز آئے گی کہ اب نہ لینا، بس ہو گیا معاملہ، زیادہ لوگے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ یہ ہے جسم، مگر روح کیا غذا ہے؟ علم۔ روزانہ مجلسیں ہوں گی اور روزانہ تشریف لاؤ گے، روح کبھی نہیں کہتی کہ صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے محمد۔ آ رہا ہوں میں گریز کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھیں مل جل کے محمد والے۔ جسم کے تقاضے الگ ہیں، نفس کے تقاضے الگ ہیں، روح کے تقاضے الگ ہیں۔ علم روح کی صفت ہے، سخاوت روح کی صفت ہے، شجاعت روح کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، شاید پڑھ چکا ہوں، چونکہ 2 خمسے اور 2 عشر متفرق مریض پڑھیے تو اگر اپنی کہیں بھی بات دہرا دوں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ یہ بتائیے محبت کہاں ہوتی ہے؟ ارے جلدی سے بولو، ٹائم نکل جائے گا۔ محبت کہاں ہوتی ہے؟ مجھے پتا تھا یہی کہو گے۔ اتنی دیر کی جو بحث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیا کروں میں بتائیے؟ اچھا دل میں محبت ہوتی ہے تو میں دوسرا سوال کروں، نفرت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوگی دل میں؟ سبحان اللہ، یہ تو آپ نے کرشمہ کر دیا کہ آپ نے آگ اور پانی دونوں کو ایک ہی برتن میں جمع کر دیا۔ نہیں، محبت دل میں نہیں ہوتی، محبت دل میں نہیں ہوتی، دل تو محبت کے اظہار کا ایک آلہ ہے۔ واقعاً محبت دل میں نہیں ہوتی، محبت نفس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی دلیل ایسی دوں گا سائنسی اعتبار سے کہ حیرت میں پڑ جاؤ گے آپ۔ نفس کے اندر محبت ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ اگر دل میں محبت ہوتی تو ایک آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی یا نہیں؟ جتنی جلدی بولو گے اتنی جلدی میں چھوڑ دوں گا۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا ٹرانسپلانٹ ہو اور دل بدلا جائے اور دل لگ گیا کسی اور کا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ جب دل بدل گیا تو اپنی بیوی بچوں سے تو نفرت کرے اور جس کا دل پڑا ہے اسی کی بیوی سے جا کے محبت کرے۔
ارے بہت بڑی بات کہی ہے بھائی نے. آئے دن دل بدلتے یا نہیں بدلتے ہیں؟ اگر دل کسی شاعر کا پڑ گیا اور آپ شاعری بھی نہیں جانتے تھے تو شاعر کا دل پڑ گیا تو آپ شعر کہیں گے. کسی عالم کا دل پڑ گیا تو آپ مسئلے بیان کرنے شروع کر دو گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل بدلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ صفات نفس کے اندر ہوتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے. محبت دل میں نہیں ہوتی، نفس کے اندر ہوتی ہے. نفس کے اندر ہوتی ہے اور نفس کی خوبیاں بے پناہ ہوتی ہے. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جتنے صفات پیغمبر اکرم کو دیے تھے وہ سب علی میں کیوں آئے؟ اس لیے کہ علی نفس محمد ہے. توجہ ہے. اب سمجھ میں آیا علی کا نفس محمد ہونا. علی نفس رسول ہے. اس لیے علی کے اندر تمام صفات پیغمبر کے آئے. اس لیے کہ زبان چسا چسا کے جو پالا تھا، زبان چسا چسا کے پالا تھا. تمام صفات علی مرتضی میں آئے، ایک کو چھوڑ کر، مقام ختم نبوت کو چھوڑ کر. نبوت پیغمبر پر تمام ہو گئی. اب نبوت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. بس ایک باقی اللہ نے جو پیغمبر کو دیا تھا سب علی کو دے دیا. دیکھیے یہ مبالغہ نہیں ہے. اگر سکت ہو تو 2-3 جملے برداشت کیجئے گا. اللہ کے بعد جتنے صفات تھے سب پیغمبر کو دے دیے، 2 کو چھوڑ کر. کتنے صفات ہیں اللہ کے؟ لا تعداد، بے شمار، جن کا حصر ہو ہی نہیں سکتا ہے، جو ہے حصار میں آ ہی نہیں سکتے. مگر 2 کو چھوڑ کر. میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بچپن سے ملی سے سنی ہے، یہ 2 تک آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. توجہ ہے. فلسفے کی اور فلسفی کی جو ہے ایک مثال کلاس کے اندر دی جاتی ہے، وہ یہ دی جاتی ہے کہ ماہیت میں انقلاب وجودی ممکن نہیں ہے. انقلاب وجودی ممکن نہیں ہے کا کیا مطلب؟ انقلاب وجودی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کا باپ کبھی نہیں بن سکتا. انقلاب ماہیت میں انقلاب وجودی ممکن نہیں ہے کا مطلب یہ کہ ایک باپ اپنے بیٹے کا باپ نہیں بن سکتا. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ بیٹا نہیں بن سکتا، بیٹا اپنے باپ کا باپ نہیں بن سکتا، باپ بیٹے کا بیٹا نہیں بن سکتا. یہ ہے چونکہ حد معین ہے. شب معراج اللہ نے پیغمبر کو اتنا قریب کیا اور جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، مگر اب ممکن نہ تھا کہ خالق مخلوق بن جائے. ارے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے. اور ممکن نہ تھا کہ معبود عبد بندہ بن جائے. اسی لیے کہا کہ شب معراج میرا حبیب مجھ سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ وہ فاصلہ تھا کہ جو جب بھی رہ گیا اور آج بھی رہ گیا. یعنی کیا؟ یہ ممکن نہیں تھا کہ خالق مخلوق بن جاتا اور معبود بندہ بن جاتا. بس یہی 2 چیزیں رہ گئی تھی شب معراج، جسے آپ قوسین کہتے ہیں، 2 کمانوں کا فاصلہ کہتے ہیں. یہ جب بھی رہ گئی تھی اپنی تمام پیغمبر کو دے دیے اور پیغمبر نے تمام صفات علی کو دیے، چونکہ علی نفس اللہ ہے اور نفس رسول ہے. اب سمجھ میں آیا کہ نماز کے صفات کیا؟ بس اب آخری مرحلے 2-3 جملے دے دوں میں آپ کو کہ چونکہ علی نفس رسول ہے تو شب ہجرت بستر پہ سونے کا مسئلہ اب سمجھ میں آیا. مجھے جو پڑھنا تو میں نے تو پڑھ دیا. اب اپنی طبیعت بحال کر لو تاکہ باہر نکل کے یہ نہ کہو کہ کچھ نہ پڑھا تو بہت کچھ ہے میں نے دینی باتوں کے اندر. چونکہ جب نفس علی بک رہا تھا خریدنے والا کون تھا؟ بولیے اللہ. مولانا تشریف فرمائے، مولانا تشریف فرمائے. ان کے درمیان میں جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا. مسئلہ کیا ہے شریعت کا؟ خود اللہ نے بیان کیا بزبان پیغمبر. کہا کہ میرے حبیب ملت سے کہہ دو، امت سے کہہ دو، قوم سے کہہ دو کہ رات میں خریداری نہ کیا کریں. کیا رات میں خریداری نہ کیا کرو. کہ کیوں؟ کہ تمہیں دھوکے سے بچایا جا رہا ہے.
کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا کہ دھوکہ کیسا؟ کہا کہ بنگلور بہت بڑی سٹی ہے، جب آپ خریدنے کے لیے جاؤ گے تو دکاندار لائٹنگ زیادہ کرتا ہے تو چیز ڈبل خوبصورت نظر آتی ہے، جب کچھ خرید کے لے کر آؤ گے تو بہت اچھی تھی، اور جب دن کے اجالے میں دیکھو گے تو کہو گے لا حول ولا قوت، یہ کیا اٹھا لایا ہم؟ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، یہ یوپی کی باتیں ہیں، کوئی برداشت کرو اس کو۔ کہا کہ صاحب ہم یہ کیا لے آئے؟ رات تو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، توجہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی دھوکے سے بچانے کے لیے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ رات میں نہ خریدنا، مگر کمال یہ ہو گیا کہ جس نے یہ مسئلہ بیان کیا وہی رات میں نفس علی خرید رہا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں بھائی؟ وہی رات میں نفس علی خرید رہا ہے۔ کہا کہ پروردگار یہ مسئلہ ہمارے لیے ہے کہ رات میں نہ خریدنا، تو رات میں نفس علی خرید رہا ہے۔ کہا کہ تم معصوم نہیں ہو نا، دھوکہ کھا سکتے ہو، ہم رات میں اس لیے خرید رہے ہیں کہ میں بھی معصوم اور علی بھی معصوم، اور دوسرا جملہ کہ یہاں خریدنے والا بھی نور ہے، بیچنے والا بھی نور ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں مل جل کے محمد والے محمد پر۔ بکا نفس علی، میں سجدہ لے کے لابی دیکھ رہے ہیں، نفس علی بکا، مرضی الہی خریدی گئی۔ توجہ ہے، مرضی الہی خریدی گئی۔ دو چیزیں ہیں مولا کائنات کے پاس، ایک مرضی اور ایک امامت۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ ایک رومال اور یہ گھڑی ہے، یہ سب کے لیے مثال دے رہا ہوں، میں اپنے لیے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے میں ہوں، تاکہ آپ سمجھ جائیے۔ یہ رومال میں نے خریدا ہے، یہ گھڑی مجھے ملی ہے تحفے میں، گفٹ ہوئی ہے۔ توجہ ہے، سمجھ میں آئی بات؟ یہ گھڑی مجھے تحفے میں ملی ہے اور یہ میں نے رومال خود خریدا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں کسے ملیں گی؟ میری اولاد کو یا پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو؟ کیا کہا ہے بھائی؟ اب تو فلسفہ نہیں پڑھ رہا ہوں بھائی۔ بھائی یہ رومال میں نے خریدا ہے اور یہ گھڑی مجھے ملی ہے تحفے میں، تو یہ تو میری ملکیت ہوئی نا جب میرے پاس ہے، تو میرے مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں کسے ملیں گی؟ اولاد کو نا، کسی اور کو تھوڑی ملیں گی۔ مولا کے پاس بھی دو چیزیں تھی، ایک تو مرضی اور ایک امامت۔ مرضی خریدی گئی ہے، امامت عطا ہوئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، امامت ملی ہے، مرضی نفس بیچ کے خریدی گئی ہے۔ اب یہ بتاؤ مولا کے بعد میں یہ دونوں چیزیں کس کے پاس جائیں گی؟ وارث کے پاس جائیں گی نا، یہی امامت بھی اور یہی مرضی بھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم نے پیغمبر کے زمانے حسن و حسین کو امام ہونا تو سنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ لہجے سے بھی سمجھا جاتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ آپ انہیں بھی کیسا امام مانتے ہو۔ رسول نے کہہ دیا تھا تو ان کو تو ہم امام مانتے ہیں، مگر ہمیں بھی معلوم ہے آپ جیسا امام مانتے ہو۔ دنیا کے نگاہوں میں حسن حسین کی امامت 2 رکعت نماز پڑھانے والے امام سے زیادہ نہیں ہے۔ ایسی مانتی ہے دنیا امام۔ اگر امامت ماننا ہے تو ہم سے پوچھو کہ کیسا امام ہوتا ہے۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں بھائی، توجہ ہے، امامت ہم سے پوچھو کہ ہمارے ہاتھ تصور امامت کیا پایا جاتا ہے، عقیدہ امامت کیا پایا جاتا ہے۔ کہ ہاں انہیں امام تو مانتے ہیں، اس طرف نہیں جانا، مگر مرضی کیسے آئی؟ مرضی کے لیے تو کبھی نہ سنا کہ حسن و حسین تک مرضی آ گئی۔ میں نے کہا کہ بھائی سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ حسن و حسین کو مرضی ملی یا نہیں ملی ہے، تو ذرا راہب کو دروازے تک آنے دو، فطرس کو گہوارے تک آنے دو۔ راہب کو دروازے تک آنے دو، فطرس کو گہوارے تک آنے دو، پتہ چل جائے گا۔ اگر فطرس کو بالوں پر مل جائیں اور راہب کو بیٹے مل جائیں تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ مرضی آئی یا نہیں آئی۔ نفس، بس آخری مرحلہ، نفس ہے کیا؟ نفس دیکھیں، نفس اس حقیقت کا نام ہے کہ اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ روح کی تصویر آپ نے جتنی بھی دیکھی، بدن کی تصویریں دیکھی ہیں، روح کی تصویر کہیں نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی مرحلے پہ لگے مجھے مریض کو ختم کرنا ہے، بس اتنا سن لیجئے
کہ بستر رسالت پر تمام رات امامت بستر رسالت پر سوتی رہی اور قدم قدم کا فرق واضح نہ ہوا، پتہ ہی نہ چلا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ کیوں صاحب؟ دیکھیے قد کا جہاں تک کا معاملہ ہے تو پیغمبر اسلام کا تو اس وقت سب سے سربلند تھے، بالکل یشونت پور میں اگر مجلس ہو رہی ہو اور پیغمبر اسلام مجلس میں موجود ہوں اور یہ دیواریں ہٹا دی جائیں تو نیشنل ہائی وے جہاں بھی آپ کا وہاں سے دیکھ کے بتا دے گا انسان کہ اس مجلس میں پیغمبر ہیں یا نہیں۔ بس سمجھانے کے لیے میں نے بول دیا اتنا سربلند تھے پیغمبر، مگر مولا علی کا اتنا قد نہ تھا جتنا پیغمبر کا تھا۔ دیکھیں میں چھوٹا تو نہ کہوں گا، میری زبان چل جائے، کیا احتیاط سے بولا ہے میں نے، چھوٹے نہیں تھے، اتنا قد نہ تھا مولا علی کا جتنا پیغمبر کا۔ اچھا میں تو اکثر آتا رہتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، اگر میرے روم پہ آپ ملنے کے لیے جائیں اور کوئی وہاں پر مجھ سے کم قد والا لیٹا ہو اور آج آپ کا کہا کہ مولانا کہاں ہے، کہا کہ کیا سو رہے ہیں یہ، کو کہیں گے بھائی ہم نے کئی بار مولانا کو دیکھا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں بھائی، محنت بہت زیادہ لینے لگے آپ، کہا کہ یہ مولانا تھوڑی ہے، مولانا کو تو ہم جانتے ہیں، تو یہ بتائیے عرب میں کون تھا جس نے پیغمبر کو نہ دیکھا تھا، کیا کہہ رہا ہوں، یا مکے کے اندر کون تھا جس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا، مگر پیغمبر کے بستر پر تمام رات علی سوتے رہے اور قدوں قدوں کا فرق واضح نہ ہو سکا۔ دیکھیں یہ دنیاوی اعتبار سے قد میں تھوڑے بڑے ہوں گے مگر مقام نور میں برابر ہے، چونکہ بستر نور کا تھا تو بستر نور کے بستر پر نوری آ کے لیٹ گیا، تمام رات لیٹے رہے یا نہیں، میں قد کی بات کر رہا تھا، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر تمام رات کو فارغ قریش کو ہو کر رہا کہ نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں۔ اچھا صاحب میں قد کی اور بات بتا دوں، مولا کائنات ایک سفر پہ نکلے، شیخین کبیرین، دو بڑے بڑے شیخ، دو بڑے بڑے، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، دونوں ساتھ میں مولا علی کے جا رہے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کو مذاق سوچا، کہنے لگے کہ اے علی آپ تو لنا کے نون لگ رہے ہو، اب میں اس لنا کو کیسے سمجھاؤں، دیکھیں جو اردو داں ہے کم سے کم وہ لطف اٹھائے گا، میری مجبوری ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ جائیں، بچے سمجھ جائیں چھوٹے، لنا کے نون لگ رہے ہو، لنا میں کیا آتا ہے، لام، نون اور الف، اتنا تو آپ جانتی ہیں کہ نون کے مقابلے میں لام کا بھی قد بڑا ہوتا ہے، ارے بولو بھائی صاحب، اور الف کا بھی قد بڑا ہوتا ہے، کہا کہ آپ لنا کے نون لگ رہے ہو۔ لنا 70 ضمیروں میں سے ایک ضمیر ہے، آگے چل کے دور بھی ہے، یہ علماء تشریف فرمائے، لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے، اور اگر لنا میں سے یہ نون نکل جائے تو لام الف زبر لا کے معنی آپ صبح سے شام تک جانتے ہیں، یہ جو اذان میں لا آتا ہے، کیا کہتا ہوں بھائی، لا کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود اللہ ہے نہیں سوائے اس معبود کے، کیا کہہ رہا ہوں توجہ ہے، لا کا مطلب کچھ بھی نہیں، لنا کا مطلب ہمارے لیے۔ مولا علی جب سفر پہ گزر رہے تھے، اب میں کیا کروں، میرے روم پہ آ کے پوچھ لیجیے گا یہ لنا کی مثال جو دی گئی ہے وہ دو کون تھے، اس لیے تو آپ نہیں بول رہے نا، جب تک آپ کو نام خبر نہیں تو آپ بولیں گے کیسے، اب تھوڑا بہت چلتا ہے، میں کیا کروں، کہا کہ علی آپ تو لنا کے نون لگ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے بڑھتے ہوئے اپنے قدموں کو روکا اور جب روک لیا تو یہ دونوں آگے نکل گئے، اور جب نون لنا کا نکل گیا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ آپ کیا لگ رہے ہو، علی اب تو اللہ ہو گئے گا، کہ یہی تو سمجھانا تھا کہ جہاں علی ہے وہاں سب کچھ ہے اور جہاں علی نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے استاد جس کے آگے ایک جملہ دیتے تھے، اس واقعے تو بہت کتابوں کے اندر ملا ہے مگر وہ جملہ سن لیجئے، دیکھیے لنا کا تو ہو گیا، اب شاعر بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ تو ہوں گے، قافیہ رائی تو جانتے ہی ہیں، ایک ہوتا ہے لا فتح، ایک ہوتا ہے لا پتہ، کتنی سخت مجلس تھی اور کتنی آسان، لا فتح اور لا پتہ، ان دونوں کا استعمال کیجئے آپ اسی مجلس میں۔ علی جس کے مقابلے پر گئے لا فتح ہو گئے، علی کے جو مقابلے پر آئے لا پتہ ہو گئے۔ صلوات
محمد و آل محمد. معرفت نفس مبحث نفس آسان نہیں ہے کہ ایک دو مجلس کے اندر آپ تک پہنچا دیا جائے. بہت بڑا مسئلہ ہے نفس کا. اس کو سمجھنے کے لیے کئی مجلسیں درکار ہیں, تب جا کے تھوڑا بہت عقیدہ ہوتا ہے نفس کا. بس روح ہے کیا؟ روح آپ کی نہیں مرتی, آپ کا بدن مرتا ہے بس. چونکہ روح اللہ کے شاہکار میں سے ہے نا. ہاں بس روح کی موت بدن سے جدا ہو جانا ہے, یہ سمجھ لیجئے آپ. بدن کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے روح کو پالے, اور روح کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جسم سے آزاد ہو جائے. روح امر الہی میں سے ہے, اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. دنیا میں کوئی مصور نہیں ہے جو تصویر بنا دے. اس لیے تو میں کہتا ہوں میر انیس صلی اللہ مقامہ, سلامت علی مرزا دبیر صلی اللہ مقامہ, یہ دو ہستیاں شیعت کے دامن کے جاندارے نہیں, سورج آفتاب و مہتاب ہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ نسلوں کے عقیدے کو بچانا ہے اور اپنے بچوں کو بچانا ہے تو کم علم اور بے ادب لوگوں کو ممبر دینے سے بہتر ہے کہ ممبر سے میر انیس کے مرثیے پڑھوائے جائیں. مجھے پتا تھا کم لوگ دیں گے, سب کو بولنا چاہیے تھا اس جملے کے اوپر. کیا آپ میرے اس عقیدے میں ساتھ نہیں ہو؟ بھائی نسلوں کو کچھ چاہیے یہ نہیں چاہیے. دنیا ہے شیعت میں آگ لگی پڑی ہے, کدھر سے کدھر نکل جاؤ. دیکھیے چھوٹا سا ذاکر میرا سر کا تاج, اس کا قدم خواب کی قدم میری سرمائے چشم. عالموں کی تو بات الگ ہے, یہ تو ہمارے سر کے تاج ہے, سردار ہے. مگر خدا کے واسطے ممبر ایسے ہی کو دو کہ اگر کچھ نہ پڑھ پائے تو کم سے کم عقیدہ تو نہ جائے. میرے درد کو محسوس کیا آپ نے. میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ میر انیس کے مرثیے پڑھوا لیے جائیں. ان لوگوں سے بہتر ہے ممبر دینے سے. میر انیس یعنی کیا؟ دنیائے ادب کے اندر انقلاب برپا کرنے والے کا نام ہے میر انیس. دنیائے اردو کے اندر تاج محل کھڑے کرنے والے کا نام ہے مرزا دبیر. مجھے افسوس ہے نوجوانوں کے اوپر کہ وہ لٹریچر نہیں پڑھ, اردو لٹریچر نہیں پڑھتے ہیں. پڑھا کیجئے, پڑھنا چاہیے. کیوں محنت کی ہے ان لوگوں نے بھائی؟ آخر یہ سودار میر عشق میر تعشق, بس مسائل پڑھوں گا اس کے بعد, برداشت کیجئے گا اس بات کو. میر انیس یعنی کیا؟ مرزا غالب اتنا بڑا نام ہے تو اردو ادب کا. ہمارے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے مرزا غالب کو پڑھنے کی. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا تعلیم دے رہا ہوں؟ ممبر سے صحیح تعلیم دے رہا ہوں. مرزا غالب کو پڑھ لو گے تو ادب ہی بن جائے گا بچہ. مذاق سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں میں. میر انیس کی تو بات الگ ہے. میر انیس اس ذات کا نام ہے کہ جس نے محسوس کو مجرد بنایا ہے, اور مجرد کو محسوس بنایا ہے. مجرد اور محسوس سمجھ میں آیا نوجوانوں؟ مجرد محسوس یعنی کیا؟ مجرد جسے محسوس نہ کیا جائے, یہ ہے محسوس. اسے محسوس کیا جا سکتا, ٹچ کیا جا سکتا ہے جسے, وہ محسوس ہے. اور جو دکھائی نہ دے وہ مجرد ہے. روح امر مجرد ہے. آپ تصویر مائک کی بنا سکتے ہیں, بدن کی بنا سکتے ہیں, آپ اپنی روح کی تصویر نہیں بنا سکتے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں میر انیس کا نام آ گیا میری زبان پہ تو سن لیجئے. میر انیس اس عاقل اور بالغ شاعر کا نام ہے. اگر بات سمجھ میں آ جائے تو جب تک زندہ رہنا دعاؤں سے نوازیے گا. میر انیس یعنی کیا؟ چھوٹا بڑا نام نہیں ہے میر انیس. بلاغت دنیا قربان ہو جائے ان کے ایک ایک مصرے کے اوپر. دیکھیے دو لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیے نوجوانوں. سننے کی بات نہ ہوتی تو میں نہ سنا تھا, میں مسائل پڑھ دوں گا اس کے بعد. چھوڑ دی میں نے پوری نفس کی مجلس بحث. یہ بات سن لیجیے, آ گئی ہے تو. یعنی میر انیس صلی اللہ مقامہ, دو لفظ ہیں شجاعت, ایک لفظ ہے تحور. بڑا مشہور مرثیہ ہے, یو پی میں تو بہت رواج ہے, پورے اشرے مرثیے کے ہوتے ہیں تحت اللفظ کے. اس میں ایک مصرع ہے میر انیس کا جناب حور کی شان میں. مصرے کو ملاحظہ فرمائیے گا. میر انیس فرماتے ہیں کہ با خدا فارس میدان تحور تھا حر. بزرگوں نے سنا ہوگا, تائید فرما لیجیے آپ. با خدا فارس میدان
تحور تحور یعنی کیا؟ میر انیس صاحب سلاست کے لیے مشہور ہیں. سلاست یعنی ایسی زبان استعمال کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ جائیں. ڈکشنریاں لانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے مرضی سمجھنے کے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل سادہ الفاظ میں مصرے کہے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے. آج مثلا آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، کون نہیں سمجھتا اس مصرے کو؟ بھائی سب سمجھتے ہیں. اتنا سلاست. اس کے بعد کیا لفظ آیا؟ با خدا فارس میدان تحور. تحور یعنی بہادر. تحور یعنی سن رہے ہیں نا؟ بہادر. ایک لفظ شجاع. لفظ شجاع کے ساتھ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا اصلاح فرمائیے گا میری کہ بحر سے تو نہیں گرا. با خدا فارس میدان شجاعت تحور. وزن سے گرا نہیں گرا، مصرع مکمل ہے. تو میر انیس نے لفظ شجاعت کو چھوڑ کر لفظ تحور جو استعمال کیا وہ ایسا کیوں کیا کہ نوجوان ڈکشنریاں دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں؟ ارے سامنے کا لفظ شجاعت چھوڑا اور غریب کلمہ لے کے آئے جسے تحور کہا جاتا ہے. تحور مانے یعنی بہادر، شجاع یعنی بہادر. کتنی باریک نظر تھی میر انیس کی. میں نے ایسے ہی بحث نہیں چھوڑ دیا میر انیس کے لیے یہاں پر. کتنی باریک نظر تھی میر انیس صلی اللہ مقامہ کی. حالانکہ تحور کے معنی بھی بہادر کے ہیں اور شجاعت کے معنی بھی بہادر کے ہیں، مگر تحور اس بہادر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر جائے. ارے آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا اس جملے کے اوپر. جو اپنی طاقت کا بیجا استعمال کر دے اس بہادر کو تحور کہا جاتا ہے. چونکہ میر انیس کی نگاہوں میں حر لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈال چکا تھا، تو انیس کی نگاہوں میں حر شجاع نہیں ہے، تحور ہے. کیا بات کہی ہے میں نے قسم خدا کی آپ کے سامنے. ہاں بہادر ہیں، مگر امام حسین کے لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈال دیا نہیں. اب تحور سے تعبیر کیا جائے گا. جناب عباس کے لیے ہر جگہ لفظ شجاع یا شجاعت ہی آیا ہے، کہیں تحور نہیں آیا. کیوں آئی بات یہاں تک؟ اس لیے آئی کہ میر انیس وہ ہیں کہ جنہوں نے روح کی تصویر بنائی ہے. جناب والا میں کن کن منزلوں سے گزر گیا آج کی مجلس میں. یہ کیوں بات آئی؟ آپ جسم کی تصویر بنا سکتے، دنیا میں کوئی ایسا آلہ کار نہیں ہے، کوئی ایسی مشین ابھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے کہ جو آپ کی روح کی تصویر آپ کو دکھا سکے. مگر میر انیس اس قداور شخصیت کا نام ہے کہ جب انہوں نے سلام کہا تو کہا کہ جو ہے شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. امام حسین کے لیے کہا اور امام زمانہ کے لیے کہاں پہنچ گئے میر انیس؟ کہاں پہنچ گئے اللہ مقامہ کہ شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں. کربلا میں امام حسین جناب سید سجاد امام محمد باقر تھے، ظاہری طور پر امام جعفر صادق نہیں تھے، مگر میر انیس کیا فرما رہے ہیں؟ شبیہ ہے امام زمان. سوچ کے بستر پر تنہائی میں جا کے سوچئے گا، میں پڑھ کے اتر رہا ہوں کہ کیا قیامت کی ہے انہوں نے اس میں. شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں. جاں کی تصویر بنانا یہ میر انیس کا ہنر تھا، ورنہ روح کی تصویر نہیں بنتی. اسے میر انیس کہا جاتا ہے. بس عزیزان گرامی بات آ گئی یہاں تک. ختم دعا انشاءاللہ پروردگار اللہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ برقرار رکھے. بہت ساتھ دیا ہے، یقیناً میں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کے مطالب ممبر سے پیش کرنے کے لیے بھی ایک اندر سے کلیجہ چاہیے اور عوام تک پہنچانے کے لیے. میر انیس صاحب کیا قیامت گزر گئی. ایسا لگتا تھا کہ میر انیس کربلا میں بیٹھے تھے. جو مرثیے لکھے ہیں انہوں نے، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یاری کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں.
کیا منظر کی گاڑی، منظر کشی ہے قسم خدا کی. آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. شہزادی کے ایام گزر چکے، وفات جناب حضرت ام البنین گزر چکی. سال ثواب کی مجلس ہے، ایک مرد مومن کے سال ثواب کی مجلس ہے. آپ مسلسل کیا فرما رہے ہیں، آپ مسلسل مجلسوں میں تشریف لے کر آ رہے ہیں. جناب سیدہ قیامت کی تیز کا انشاءاللہ اجر و ضرور. مایوس نہ ہوئیے شہزادی کی ذات سے، بس شہزادی کو ان کے لال کے لیے مرہم دے دو. آپ کے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں نا. ہاں، کسی نے خواب میں امام مظلوم کربلا کو دیکھا تھا اور کہا تھا، دیکھا کہ حسین کا ایک ہاتھ سینے پر ہے اور ایک کمر پر ہے. کہا کہ مولا یہ ہاتھ آپ کا کیسا ہے؟ کہا کہ جب مجلس ہوتی ہے اور میرے چاہنے والے گرجا فرماتے ہیں تو میری اماں ان آنسوؤں کو لا کے میرے زخموں پہ لگا دیتی ہیں. میرے سارے زخم بھر جاتے ہیں، مگر کربلا میں مجھے ایسے 2 زخم ملے کہ جو بھر نہیں پائے. کہا کہ مولا وہ کون سے زخم ہیں؟ کہا کہ کلیجے پہ علی اکبر کا داغ ہے اور کمر پہ عباس کا داغ ہے. ماشاءاللہ آواز بلند ہے. یہ تمام روایتیں علماء سے سنتے رہتے ہیں، تاریخ بتاتی. ایک کتاب ہے سوگنامہ آل محمد فارسی کے اندر لکھی تھی، ایک آیت اللہ نے لکھی تھی، اس کا ترجمہ قبلہ سعید اختر صاحب قبلہ گوپال پوری نے کیا ہے مصائب آل محمد کے نام سے. اس میں سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب مظلوم کربلا نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا تو مدینے سے لے کے کربلا تک درمیان میں جتنی بھی بستیاں آئیں ان بستیوں میں حسین گھوڑے سے اترتے تھے اور بستی میں جاتے تھے. لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے کہ دیکھو میں محمد کا نواسا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. تم میں ہے کوئی جو میری مدد کے لیے چلنا چاہتا ہے؟ دیکھو میرے اوپر لاکھوں کی چڑھائی ہونے والی ہے. قسم خدا کی آپ کو اس کتاب میں یہ جملہ مل جائے گا. آپ نے محسوس نہیں فرمایا اگر آپ کے ہندوستان کا پی ایم آپ کے دروازے پہ آ کے کہے کہ مجھے یہ مدد چاہیے، میں مظلوم ہو چکا ہوں، تو آپ کے دل پہ کیا گزر جائے گی؟ ایک معمولی بات کہہ رہا ہوں میں، مگر ہائے رے امام خود پاؤں سے چل کے بستی ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم میں ہے کوئی جو میری مدد کے لیے چلے. 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، مجھے معاف کیجیے گا، مسائل کی روایت کو مکمل کرنے دیجیے. تاریخ بتاتی ہے کہ 2 محرم کو قافلہ پہنچا اور جا کے خیام حسینی لگانے شروع ہوئے. خیام حسینی بھی ہٹائے گئے، وہ سب نہیں پڑھنا ہے مجھے. تاریخ بتاتی یہ ہے کہ زینب کی نگاہوں نے خبر جناب فضہ نے آن کے دیکھا کہ شہزادی سنان کا لشکر آیا ہے، شمر بن ذوالجوشن کا لشکر آیا ہے. کہا کہ فضہ کس کا لشکر آیا؟ کہا کہ خولی کا لشکر آیا ہے. جب لشکر پہ لشکر آ گئے ہے نا، ابھی مختلف نے بھی مخنف لکھا ہے کہ کربلا کے اندر اتنا لشکر جمع ہو گیا اور اتنی نیزوں کی انیاں بلند ہو گئی کہ اس طرف کی ہوا کا گزر ادھر ناممکن تھا. جب لشکر پہ لشکر آ گیا تو زینب کا دل بیٹھتا تھا. کہا کہ بھیا دیکھیے سنیے محسوس کیجیے، کہا کہ بھیا کیا اتنی بڑی دنیا میں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا بھائی آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ میں دیکھتی ہوں کہ صبح سے لشکر پہ لشکر آ رہے. کہا کہ ہاں ہاں بہن میرے بھی کچھ چاہنے والے ہیں. کربلا کے میدان میں امام نے چند خطوط لکھے. ایک خط جناب مسیب کو لکھا، ایک خط جناب مسلم ابن اوسجا کو لکھا، ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے لکھا. جناب مسیب تو کربلا نہ پہنچ پائے، راستے میں خبر مل گئی تھی مسیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فرزند رسول کو لشکر اعظم نے گھیر رکھا ہے. کہا کہ حبیب کا مسیب فرزند زہرا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں مار دیا گیا. تو جناب مسیب وہی چیخ مار کے دم توڑ چکے تھے. جناب مسلم ابن اوسجا پہنچے، جناب حبیب ابن مظاہر پہنچے. بس یہ روایت سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام نے خط لکھا میدان کربلا میں، اور خط لکھنے کے بعد میں کہا کہ حبیب تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم تو محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں. دیکھو میرے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میری بہنیں ہیں اور کچھ خواتین حضرات ہیں میرے ساتھ میں. کہا کہ حبیب اگر ہم غریبوں کی اور ہم بے وطنوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو دیکھو عصر عاشور سے پہلے کربلا پہنچ جانا، ورنہ پھر کہا قیامت کے دن ملاقات ہوگی. فقط والسلام حسین ابن فاطمہ. یہ کہہ کے خط تمام کر دیا امام نے. اللہ اکبر. خط پہنچا،
کوفے کے حالات اتنے خطرناک تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو پڑھا جاتا ہے منبروں سے کچھ بھی تو نہیں ہے. شیعان علی نظر بند تھے, قید تھے. شیعان علی ایک دوسرے سے مل کے راستے کے اندر باتیں نہیں کر سکتے تھے. دو شیعہ دروازوں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, دکانوں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. ایک مرتبہ دق الباب ہوا, دروازہ کھولا گیا, دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خط لیے کھڑا ہے. کہا کہ بھائی کس کا خط لے کر آیا ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا خط ہے. جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھوں سے لگایا, منہ سے بوسہ دیا کہ ایک زمانے کے بعد مولا کی خبر ملی ہے. اب جو خط چاہ کیا, خط کو دیکھتے جاتے تھے, حبیب گریہ فرماتے جاتے تھے. ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ کہا کہ فرزند زہرا کا خط آیا ہے. کہا کہ خیریت تو ہے؟ کہا کہ لشکر اعداء میں گر چکے, مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. کہا کہ حبیب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا کہ اگر میں چلا جاؤں گا تو مجھے تیرے رنڈاپے کا خیال آتا ہے. یہ جملہ سنا, حبیب کی بیوی نے چادر پھینکی اور کہا کہ حبیب یہ چادر پہن کے تو گھر میں بیٹھ, ارے سیدہ کا لال تجھے مدد کے لیے بلائے اور تجھے میرے رنڈاپے کا خیال. ایک مرتبہ حبیب نے چادر اڑائی, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے یاد کر اور میں نہ جاؤں. میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا اور آخری لمحہ عبادت تمام ہو رہی ہے. حالات زیادہ خطرناک تھے. غلام کو بلایا کہ میرا گھوڑا فلاں مقام پہ صحرا میں لے جاؤ. تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی حبیب نکلے ہیں تو جناب مسلم ابن اوسجا ایک دکان کے اوپر مہندی خرید رہے تھے داڑھی پہ خضاب کے لیے. چونکہ رک کے باتیں کرنے کی تو اجازت نہ تھی, رک نہیں سکتے تھے, نظر بند تھے شیعان علی, نگاہیں رکھی جا رہی تھی. حبیب نے اپنی چال کو اتنا آہستہ کیا اور مسلم کے برابر سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے, ابن اوسجا دیکھو زہرا کا لال لشکر اعداء میں گر چکا ہے, مشتاق خط آیا ہے اور حق کی نصرت کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو حق کے لیے کسی کو لے جانا چاہیے. یہ کہہ کے حبیب آگے بڑھ گئے. ابن اوسجا نے کہا کہ ہاں خط مجھے بھی مل چکا ہے, حبیب تم کربلا پہنچو, میں بھی آ رہا ہوں. بس یہ بات ہوئی ہے حبیب اور ابن اوسجا کی. روایت بتاتی ہے کہ صحرا میں حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی, گھوڑے نے اپنی ٹاپوں کو بدلنا شروع کیا. حبیب کے غلام نے کہا کہ اے اسب وفادار, دیکھ گھبرا نہیں, اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا کی نصرت کے لیے جاؤں گا. سنتے رہتے ہیں نا. ایک مرتبہ حبیب آئے, گھوڑے پہ سوار ہوا, پکی رفتار کے ساتھ کربلا کا سفر جو ہے طے کیا. تاریخ بتاتی کہ حسین خیمے کے دروازے پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حسین ایک نظر لگائے ہوئے کوفے کی طرف دیکھتے جاتے تھے. ایک مرتبہ ایک گرد کا پردہ اٹھا. اب جو گرد کا پردہ چاک ہوا تو حبیب کا چاند سا چہرہ نظر. حسین کھڑے ہو گئے, کہا کہ عباس و علی اکبر بڑھو, ارے میرا حبیب آ گیا. یہ خبر فضا نے خیمے میں جا کے دی, کہا کہ شہزادی حبیب تشریف لائے ہیں. علی کی بیٹی نے کہا کہ فضا ذرا حبیب سے کہنا تجھے علی کی بیٹی نے یاد فرمایا ہے. خیمے کے باہر حبیب, پردے کے پیچھے علی کی بیٹی. ایک مرتبہ شہزادی غلام حاضر ہے, اندر سے آواز آئی, حبیب تجھ پہ میرا